نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم۔ لائق صد تعظیم و تکریم زینت بزم حضرات علماء کرام، میزبانان گرامی قدر اور میرے محترم و مکرم سامعین، مختصر وقت میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ تفصیل کا پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو بھی عرض کروں گا۔ موجودہ دور کے اندر دینی مدارس کی طرف پڑھے لکھے کھاتے پیتے ایلیٹ کلاس طبقے کا رجحان کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ پہلے بھی تحفظات کا شکار تھے اور اب سوشل میڈیا نے ان کے شکوک و شبہات کو مزید تقویت دے دی کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر مدارس کے خلاف آئے دن اس قدر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور عام طبقہ مدارس اور مساجد کے ساتھ تو جمعے والے دن تک محدود ہے کہ جمعے والے دن بھی ہم مسجد میں آتے ہیں تو دوسری اذان کے وقت بس دو ٹھونگے مارتے ہیں اور واپس نکل جاتے ہیں۔ جب اتنا نازک تعلق ہوگا اور دوسری طرف موبائل، فیس بک اور سوشل میڈیا 24 گھنٹے ہماری آنکھوں کے سامنے کھلا رہتا ہے، تو جب یک طرفہ کیسٹ چلے گی، پروپیگنڈا ہوگا، تو لا محالہ ایک اچھا خاصا بندہ بھی اس کا شکار ہوگا۔ وہی کچھ آج کل بھی ہو رہا ہے۔ بہت سارے اعتراضات، اشکالات، شکوک، شبہات، باتیں، داڑھی، ٹوپی، پگڑی، مولوی، مدرسہ، نظام تعلیم، مختلف پہلوؤں پر کیے جاتے ہیں۔ میں سب کا وقت بھی نہیں نہ ان کو چھیڑنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں صرف۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی ہمارا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، دین سیکھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ یہ بیچارے ساری زندگی مسجد مدرسے کی دال روٹی پر گزارا کرتے ہیں، بس روکھا سوکھا ان کو گزارے لائق ملتا ہے۔ بڑی تنگ دستی کی حالت ہوتی ہے ان کی معاشرے میں، ان کی کوئی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، بڑی ڈگری لے گا، اچھے عہدے پر، اچھے منصب پر ہوگا، اچھی تنخواہ مراعات ملیں گی، نئے ماڈل کی گاڑی، اچھی کار کوٹھی بنگلہ ہوگا، معاشرے میں اسٹیٹس، بڑی عزت ہوگی اس کی، تو اس ڈاکٹر انجینئر کا وکیل فیوچر اور مستقبل تو نظر آتا ہے۔ مولوی اور مدرسے کا کوئی فیوچر ہے بھی نہیں، اور ان مدارس والوں کو بچوں کا فیوچر بنانے کی کوئی فکر بھی نہیں۔ بس یہ کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں، وہ پرانا نصاب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دو اور دو چار کی طرح لگی بندی اپنی باتیں بچوں کو رٹا اور سکھا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان مدرسوں سے فارغ ہونے والا بچہ جدید سوسائٹی میں انفٹ ہوتا ہے، وہ جدید چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتا، اور معاشرے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل نہیں کراتے، ورنہ دل تو ہمارا بھی کرتا ہے، ہم مسلمان ہیں، کہ ہمارا بیٹا بھی مدرسے میں پڑھے، عالم حافظ بنے۔ یہ ایک سوال پڑھے لکھے دنیا دار ایلیٹ کلاس طبقے کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی جی؟ بہت سارے جوابات ہیں اس کے، میں نہیں چھیڑ سکتا آپ سب کو، میرا وقت بڑا محدود ہے۔ ایک موٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا، کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دلیل سنیے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، ہم سب کون ہیں جی؟ ذرا اونچا بول دیں، اور اونچا بول دیں جی۔ مسلمان۔ بحیثیت مسلمان کے میرا سوال ہے، ہمارا فیوچر اور مستقبل یہ ایک ہے یا دو ہیں؟ تھوڑا اونچا بول دیجئے، اور اونچا بول دیجئے۔
معذرت کے ساتھ آپ کا جواب غلط ہے۔ میں نے کہا تھا ہم مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمارا فیوچر ایک نہیں دو ہے۔ یہ جو بچی کھچی زندگی رہ گئی یہ بھی ہمارا کیا ہے؟ فیوچر ہے۔ پھر ایک دن ہمارا ایمان ہے ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا؟ بولیے سارے، اصل کام تو وہاں سے شروع ہوگا۔ وہ جو نہ ختم ہونے والا مستقبل ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیے میں ایک دعویٰ کرتا ہوں چھوٹا سا تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ میرا دعویٰ یہ ہے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی والے آپ سے لیتے بہت کچھ ہیں، آپ کو دیتے کچھ بھی نہیں۔ مدرسوں والے آپ سے لیتے کچھ بھی نہیں، آپ کو دیتے بہت کچھ ہیں۔ پھر سنیے گا، اسکول، کالج، یونیورسٹی والے آپ سے لیتے بہت کچھ ہیں، آپ کو دیتے کچھ بھی نہیں۔ اس کے مد مقابل مدارس والے آپ سے لیتے کچھ بھی نہیں، آپ کو دیتے بہت کچھ ہے۔ یہ میں کسی ضد اور تعصب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا۔ کوئی اسکول کالج والا میرا بھائی بیٹھا ہو ناراض نہ ہو، میں نفی نہیں کر رہا، میں آگے وضاحت کروں گا۔ دلیل سنیے میری۔ مثال کے طور پر آپ کو اللہ نے بیٹا دیا، آپ نے اسکول میں اس کو داخل کروایا، ایک میٹرک تک کتنا عرصہ لگا؟ بولیے جی، 10 سال آپ کم بتا رہے ہیں۔ جب سے میرے ملک میں تعلیم کمرشلائز اور بزنس بنی ہے، اب میٹرک 13، 14، 15 سال میں ہوتا ہے۔ یہ پلے گروپ ہے تو یہ نرسری ہے تو یہ مونٹیسری ہے جس میں بچوں کے پیمپر ہی تبدیل ہوتے ہیں، لیکن بزنس ہے، کیا کریں جناب، دھندا ہے جناب، چل رہا ہے۔ چلیے اوپر کے میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کی مان لی کہ میٹرک تک کتنا عرصہ لگا بھائی؟ 10 سال لگے۔ میٹرک کیا ہے؟ بے روزگاری کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ۔ بھائی جس ملک کے اندر گریجویشن کیے ہوئے، ماسٹر کیے ہوئے بندے جوتے گھسائیں، خودکشیاں کریں، ڈگریوں کو آگ لگائیں، بے روزگار ہوں، بتائیے میٹرک والے کی کوئی اوقات ہے اس ملک میں؟ سارے بولو بھائی، کوئی حیثیت نہیں۔ میٹرک والا نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن وہ جو 3 اور 13 کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتی، اس میٹرک کے لیے آپ نے اسکول کو 10 سال دیے، کئی لاکھ روپے دیے، اور اس کا ریزلٹ اور آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں۔ آگے چلیے، آپ کے بچے نے ایم اے کیا، کتنا عرصہ لگا؟ 16 سال۔ 16 سال بھی عام نہیں ہے۔ آپ کی بچے کے جوانی کی جو عمر ہے اس کو زندگی کی قیمتی عمر کہا جاتا ہے، پرائم ٹائم کہا جاتا ہے۔ گویا آپ نے اپنے بچے کی جوانی کالج کو دی، اور 1-2 دن بھی نہیں، 16 سال دیا آپ نے، کئی لاکھ روپے دیا آپ نے۔ آپ کا بچہ ایم اے کر کے فارغ ہوا، سالانہ فنکشن اور تقریب منعقد کی گئی، آپ اپنے بیٹے کی خوشی میں شرکت کے لیے وہاں حاضر ہوئے۔ آپ کالج کے پرنسپل صاحب سے جا کے کہنے لگے، پرنسپل صاحب آپ نے میرے بچے کے 16 سال لیے، کئی لاکھ روپے لیے، قیمتی وقت لیا، بدلے میں آپ نے میرے بچے کو کیا دیا؟ انہوں نے کاغذ کا ایک ٹکڑا آگے کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا ڈگری ہے۔ آپ نے کہا جناب اس ڈگری کے بدلے میں میرے بچے کے فیوچر کی، مستقبل کی، کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی بھی آپ دے سکتے ہیں؟ لاہور والوں آپ بتا دو، کوئی کالج، اسکول اور یونیورسٹی کا پرنسپل آپ کو ڈگری کے بدلے میں آپ کے بچے کے مستقبل کی کامیابی کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ سارے بول دیجئے ذرا، ضمانت دے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ وہ کہے گا جناب ہمارا کام تھا ڈگری دینا، سو ہم نے دے دی، اس ڈگری پر آپ کے بچے کا فیوچر بنے نہ بنے، کامیابی ملے نہ ملے، روزی روٹی ملے نہ ملے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارا کام تھا ڈگری دینا، سو ہم نے دے دی ہے۔ جناب 16 سال بھی لے لیے، لاکھوں روپے بھی لے لیے، قیمتی وقت بھی لے لیا، بدلے میں کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا کر ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، آؤٹ پٹ نہ مل سکی۔ اس کے مد مقابل آپ نے اپنا لخت جگر نور نظر مدرسے کے حوالے کیا، مدرسے نے آپ سے فیس بھی نہیں مانگی، ماہانہ بھی نہیں مانگی، اینول اور سالانہ بھی نہیں مانگی، ہیلے بہانے سے بھی چمڑا اتارنے کی کوشش نہیں کی۔ کسی نے از خود چندہ دے دیا، اس کی مہربانی، نہ دیا اس کی بھی مہربانی۔ سب کے بچے ایک صف میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، انہوں نے آپ سے مالی ڈیمانڈ نہیں کی، مالی کوئی آپ سے جو ہے وہ تقاضا نہیں کیا، صرف آپ کے بچے سے
2.5 سے 3 سال کا عرصہ مانگا. ایک بچہ اوسطاً 2.5-3 سال کے عرصے میں حافظ قرآن بن جاتا ہے. ٹوٹل 2.5-3 سال کا وقت مانگا اور کچھ بھی نہیں مانگا بلکہ دیا. رہائش بھی دی, کھانا بھی دیا, اکاموڈیشن بھی دی, لباس تک دیا, دوا دارو تک دیا, کتابیں تک فراہم کی, مفت فراہم کی ہیں. کچھ نہیں مانگا, صرف 2.5-3 سال کا وقت مانگا. اس عرصے میں آپ کا بچہ حافظ قرآن بنا. جس دن سالانہ تقریب اس بچے کی دستار بندی کی منعقد ہوئی, آپ اپنے بچے کی خوشی میں شرکت کے لیے آئے. آپ نے مدرسے کے محتمم صاحب سے پوچھا, محتمم صاحب, قاری صاحب, آپ نے میرے بچے کے 2.5-3 سال لیے, بدلے میں آپ نے کیا دیا؟ قاری صاحب نے 2 گتوں کے درمیان چند صفوں پر مشتمل ایک کتاب آگے کر دی. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ ڈگری ہے, اس ڈگری کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں. 2.5-3 سال کے بدلے عوض میں ہم نے یہ ڈگری قرآن کی شکل میں آپ کے بچے کو دی ہے. آپ نے اگلا سوال کیا, قاری صاحب اس ڈگری کے بدلے میں میرے بچے کے فیوچر کے, مستقبل کی کامیابی کی کوئی گارنٹی اور ضمانت بھی دے سکتے ہیں؟ قاری صاحب نے اپنا سینہ چوڑا کیا, سر فخر سے بلند کیا اور قاری صاحب کہنے لگے جناب علاقے کے کسی چودھری صاحب کی, کسی وڈیرے کی ضمانت نہیں, کسی ایم این اے ایم پی اے کی ضمانت نہیں, کسی وزیر اور منسٹر کی ضمانت نہیں, میں اس ہستی کی زبان سے گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں جس سے سچا کائنات میں نہ آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا ہے. اس پاک پیغمبر نے اپنی سچی زبان سے ضمانت دی ہے اس ڈگری کی کہ یہ قرآن کی ڈگری جس کے ہاتھ آ گئی, جس کے سینے میں آ گئی, میرا پیغمبر کہتا ہے 4 روزہ مستقبل تو بہت چھوٹا ہے, مرنے کے بعد جو مستقبل کبھی ختم نہیں ہوگا, اس بچے کا وہ مستقبل اتنا کامیاب کہ یہ بچہ خود تو جنتی ہے ہی, یہ ڈگری ہاتھ میں لے کر قیامت والے دن جس فرد اور بشر پہ ہاتھ رکھ دے گا اللہ اس فرد کو بھی جنت کا وارث بنا دے گا. اس بنیاد پہ میں نے دعویٰ کیا اسکول کالج والے آپ سے لیتے بہت کچھ ہیں, آپ کو دیتے کچھ بھی نہیں. مدارس والے آپ سے لیتے کچھ بھی نہیں, آپ اور آپ کی نسلوں کو جنت کا وارث بناتے ہیں. اب مجھے بتائیے کس کا فیوچر زیادہ جو ہے وہ تابناک ہے, کس کا فیوچر زیادہ روشن ہے, کالج یونیورسٹی والے کا یا مدرسے والے کا؟ نہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا, سارے بولیے نا. کس بے وقوف نے آپ کو کہہ دیا مدارس والے فیوچر نہیں بناتے, مستقبل نہیں بناتے؟ ہاں میں نفی نہیں کر رہا اسکول کالج کی خدمات کی, سر آنکھوں پر آپ کی محنت بھی ہے, لیکن میں صرف کمپیریزن کر کے یہ فرق ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں. فیوچر کالج یونیورسٹی نے بھی بنایا, فیوچر مستقبل مدرسے نے بھی بنایا. کالج یونیورسٹی والوں نے 4 دن کا بنایا, مدرسے والوں نے ہمیشہ کا بنایا. انہوں نے 4 روزہ مستقبل کو بنانے کے لیے تم سے لاکھوں روپے لیے ہیں, انہوں نے ہمیشہ کے مستقبل کو بنانے کے لیے پائی پیسہ نہیں لیا اور تمہارے بچوں کو جنت کا وارث بنایا ہے. صحیح کہا ہے غلط کہا ہے؟ تو کس بے وقوف نے تمہیں پٹی پڑھائی؟ مدرسے والوں کا فیوچر نہیں. میں کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, خدا کی قسم اگر مدرسے والے کا فیوچر نہیں تو کائنات میں کسی کا فیوچر نہیں ہے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھوکر کہاں سے لگی؟ ٹھوکر یہاں سے لگی جناب کہ ہم نے فیوچر ایک سمجھا. بابا یہ کافر کی سوچ تھی. وہ کہتا ہے 4 دن کی زندگی ہے, عیش کرو, موج میلہ کرو, مرنے کے بعد تو مٹی میں مٹی ہو جانا ہے, کوئی آگے کا مستقبل نہیں. یہ کافر والے جراثیم ہمارے ذہنوں میں بھی ڈالے گئے. ہم نے بھی سارا مستقبل اسی زندگی کا سمجھ لیا, مرنے کے بعد والی زندگی کی کوئی فکر نہیں, کوئی احساس نہیں. میں اس سے آگے بڑھ کر مستقبل سے جڑی ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر کے ایک مسئلے کی وضاحت کر کے اجازت چاہوں گا. میں روایتی خطیب نہیں, نہ روایتی گفتگو میں کیا کرتا ہوں, میں نظریاتی بندہ ہوں. جہاں جاتا ہوں میں نظریے کی بات نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں میری گفتگو ادھوری ہے. اس لیے, اور میرا مزاج نہیں تنقید کا, میں دلیل سے بات کرنے کا عادی ہوں, لہذا دلیل کی قوت سے میری بات دل کو لگے تو مان لیجئے گا, نہ لگے تو ناراض نہ ہوئیے گا. کسی پر تنقید میرا مقصد نہیں. میں اپنے مسلک کا ترجمان ہوں, اپنے اکابر کے عقائد اور نظریات کے جو ہے وہ تمام تر چیزوں کا میں جو ہے وہ ترجمان ہوں. میں اس کی وضاحت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں, پہرا دینا ذمہ داری سمجھتا ہوں. توجہ چاہوں گا, میں نے جس طرح عرض کیا مستقبل ہمارے کتنے ہیں؟
سارے بولو بھائی، اس مستقبل کی کوئی ٹینشن نہیں. ہم میں سے زیادہ گزارے بیٹھے، تھوڑا رہ گیا، یہ بھی گزر جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. خدا کی قسم، اصل فکر کس کی کرو؟ سارے بولو بھائی، وہ جو مرنے کے بعد شروع ہونے والا ہے، کبھی نہیں ختم ہونے والا، اس مستقبل کو بناؤ. آپ میں سے اکثر والدین بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، توجہ کیجئے گا. میں ایک جملہ کہہ کر اس پر اگلی بات کی وضاحت کروں گا. میں جملہ یہ کہنے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگا ہوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، مسجد مدرسے کا رخ دکھاؤ، ان اللہ والوں علماء کی صحبت دو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اپنے بچوں کو صرف پیسے کمانے والی مشین بنایا، دنیا کا بندہ بنایا، پیسہ کمانا سکھایا، دین سے محروم رکھا، مسجد مدرسے سے محروم رکھا، تو یاد رکھو تمہارے مرنے کی دیر ہے. تمہاری دنیا دار بے دین اولاد کی نظر میں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری کل اوقات چاولوں کی 2 دیگوں سے زیادہ نہیں. سنیے گا ذرا، میں بہت گہری بات کرنے لگا ہوں. بے دین اولاد، باقی رشتہ دار چھوڑ دو، اولاد خون ہے آپ کا، تمہارے مرنے کے بعد بے دین اولاد کی نظر میں تمہاری کل اوقات چاولوں کی 2 دیگوں سے زیادہ. شاید 2 دیگیں بھی میں نے زیادہ بول دی، ورنہ مارکیٹ میں تو آج کل معاملات کچھ اس سے آگے کے جا رہے ہیں. یقین نہیں آتا تو چیک کر لو. یہ بوڑھے بزرگ بڑے بندے بھی بیٹھے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے. جب تک مہنگائی کا یہ سیلاب، طوفان اور یلغار نہیں آئی تھی، اس وقت بھلے وقتوں کی بات ہے، کوئی بندہ مر جاتا تھا تو مرنے والے کو 40ویں تک کم از کم یاد، وہ بولو نا یار، یاد ویسے آئے نہ آئے، ہر جمعرات دیگ چاول کھا کے تو مرنے والا یاد، بولو نا بھائی، آ جاتی تھی یاد جناب. دیگیں پکائی اور ہر جمعرات کو کلخانی کی. 40ویں تک یہ پروسیس 40 دن چلتا تھا. اب اللہ بھلا کرے مہنگائی کا، آپ کے یہاں نہیں پتا، ہمارے پنڈی میں جناب 40واں بھی تیسرے دن ہی بھگتا لیا جاتا ہے. کیوں جی، ادھر بھی ایسے ہی ہے کچھ؟ معاف کرنا، میں تنقید نہیں، ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں. بھائی اب تو کہتے ہیں نہ جیب میں گنجائش، نہ ٹائم میں گنجائش، نیڑو ہی نہ پیڑو، شارٹ کٹ مارو جناب، تیسرے دن ہی فارغ کرو سب کو. کون 40 دن تک بیٹھا رہے؟ میں نے کہا بابا یہی بات ہم تمہیں پہلے کہتے تھے، تم نے ہماری نہیں مانی، مہنگائی کی مان لی. آئی سمجھ، اگلی بھی گئی یار، بولتے دیو تسی کچھ سمجھ آ رہی؟ میں آپ کے ہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کے مزاج کا، کیسی تقریریں سننے کے عادی ہیں. سر اللہ نے مجھے دی نہیں، شعر مجھے آتے نہیں، کہو سبحان اللہ. بھائی یہ روکھی سوکھی باتیں گزارا کر لو، اس پر اگر سمجھ آ رہی ہے تو توجہ رکھیے گا، ذرا ذوق کے ساتھ سنو. میں نے کہا ہم پہلے ہی کہتے تھے بابا ان چکروں میں، بولو بولو سارے یار، تم نے ہماری نہیں مانی، کس کی مان لی؟ مولانا مجھے اجازت دے دیں گے اگر میں اپنی بات تھوڑی سی میں خوش ہوتا ہوں وقت کی پابندی جس پروگرام میں ہوتی ہے، بڑا میری مرضی کا پروگرام، اس لیے میں نے بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا، سیدھا سٹیج پر پہنچا ہوں میں سفر کر کے. بہرحال میں تھوڑی سی بات مکمل کر لوں اگر اجازت دے، نہیں تو میں ختم کر دوں گا. بالکل اللہ خوش رکھے. بس میں کوشش کرتا ہوں لمبی نہ ہو میری بات، لیکن مسئلہ ضروری ہے، ذرا سمجھ لیں آپ. ہم نے جب کہا ان چکروں میں نہ پڑو، تم نے ہم پر فتویٰ لگایا. کیا فتویٰ؟ میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا، اپنے اوپر لگنے والے فتوے کی صفائی پیش کرنے لگا ہوں. ہم نے کہا ان دیگوں والے چکروں میں نہ پڑو، تم نے ہم پر فتویٰ لگایا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. چلتی ہیں باتیں؟ نہیں چلتی مارکیٹ میں؟ بھائی کیسے لوگ ہیں، مر گیا بندہ اٹھا کے مٹی میں دبائے، نہ کچھ جمرات، نہ فاتحہ، نہ درود، نہ دیگ، نہ کچھ، نہ جناب. یہ کیا کیسے لوگ ہیں، کیسا عقیدہ؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ہم فاتحہ کے بھی قائل ہیں، مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کے بھی. اونچی آواز سے بولو. بلکہ میں ایک دعویٰ کرتا ہوں، مرنے والے کے لیے جتنا ایصال ثواب کے ہم دیوبند والے قائل ہیں، کوئی مائی کا لال اتنا قائل نہیں. تمہیں کس نے کہا مرنے والے کے لیے فاتحہ درود کے قائل نہیں؟ لیکن فرق سمجھو ذرا، فرق کیا ہے، ہم کس فاتحہ درود کے قائل، میرا مدعا سارا سمجھ آ جائے گا. میرا پنڈی میں اپنا مدرسہ ہے، میرے مدرسے میں 700 بچے پڑھتے ہیں. میں ایک دن اپنے مدرسے سے باہر نکلا کسی کام سے جانے کے لیے، میرے محلے کا ایک نوجوان میرے پاس بھاگا بھاگا آیا، کہنے لگا مولانا میرے دادا جی کا انتقال ہو گیا، میں نے ختم پڑھوانا ہے. میں نے کہا بالکل ختم کے قائل ہیں، ختم کا انکار نہیں کرتے، پڑھیں گے، لیکن وہ ٹھیکے والا نہیں. بولو ٹھیکے والا ختم.
کہ 5 بچے اس مدرسے چوں 10 ادھروں 15 ادھروں، ابا میرا مرا ہے ختم تم پڑھو، یہ ٹھیکے والا ختم ہے۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے ہمارے عزیز کوئی فوت ہو گئے، میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا، میں نے دیکھا ٹھیکے والا ختم چل رہا تھا، مدرسوں سے طالب علم پکڑ کر لائے ہوئے وہ ختم پڑھ رہے۔ یہ مدرسوں کے طالب علم بڑی بادشاہ مخلوق ہوتے ہیں جناب۔ اب وہ بچے سارے سپارے لے کے پڑھ رہے، میں نے کہا چلو میں بھی آ گیا، میں بھی تھوڑا پڑھ لوں۔ میں نے بھی سپارہ اٹھایا، شروع کر دیا۔ ان دنوں وہ ریڈیو کا زمانہ تھا، انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا، ان بچوں نے اوپر سپارے پکڑے، نیچے ریڈیو رکھا، کمنٹری سن رہے۔ اب جب گھر کا کوئی بندہ اندر آتا وہ شروع کر دیتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب بندہ نکل جاتا وہ پھر کمنٹری شروع کر دیتے سننا، ادھر میچ ختم ادھر قرآن ختم، پورے میچ کا ثواب حاجی صاحب کو پہنچا دیا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر میرا باپ مرا ہو، جس درد خلوص تڑپ سے میں ایک رکوع پڑھ کے اپنے والد کو بخشوں گا، چوتھے محلے کا مولوی بخشے گا؟ وہ بولو یار بابا، چوتھے بندے کو کیا غرض ہے، وہ فارمیلٹی پوری کرے گا، مسئلہ کیا ہے میں خود کیوں نہیں پڑھتا کہ میرے باپ نے مجھے اے ایپل بی بیبی سی کیٹ ڈی ڈاگ سکھایا، الف انار بے بکری تے تختی ٹے ٹوپی سکھائی، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار سکھایا، او لیول اے لیول پڑھایا، لیکن میرے باپ نے مجھے مدرسے کا منہ نہیں دکھایا، قرآن مجھے پڑھنا آتا نہیں، اس لیے میں ٹھیکے پہ پڑھواتا ہوں۔ میں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ بولو معاشرے میں یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیکے پہ کیوں پڑھوا رہا ہوں؟ میرے گھر میں تو سب کو پڑھنا نہیں آتا، میرے بچے تو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں سارے، قرآن سے کورے ہیں سارے، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا ٹھیکے والا نہیں مانتے، ہاں جینون قرآن ہم۔ بولو یار، یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے ایک بچہ مدرسے میں حافظ بچہ 20 منٹ میں ایک پارہ پڑھتا ہے، گھنٹے میں 3 پڑھے گا، 10 گھنٹے میں 30 پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ ایک مدرسے میں 100 بچے، صبح سے لے کر عشاء تک 10 گھنٹے بنتے ہیں تقریباً تعلیم کا دورانیہ، فی بچہ قرآن ختم کرے، 100 بچوں نے 100 قرآن ختم کیے نہیں کیے، تم برادری اور رشتہ دار بلا کر دیگیں پکوا کر مر پٹ کے جو ایک قرآن پڑھاتے ہو وہ بھی لولا لنگڑا، اس لیے کہ چاول کھانے آتے ہیں، قرآن پڑھنا۔ اب وقت ہوتا تو میں ان جملوں کی تشریح کرتا، ہر جملہ ایک تقریر ہے۔ تم نے جس برادری سے قرآن، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، استثناء کے ساتھ بات کر رہا ہوں جناب، اکثریت کا یہی حال ہے کہ قرآن پڑھنا، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط پڑھتے ہیں قرآن۔ تم نے لولا لنگڑا ایک پڑھا پورا دن لگا کر، اور یہاں ایک دن میں کتنے ملے؟ 100 ملے اور جینون ملے۔ میں نے قاری صاحب کو بلا کر کہا اس نوجوان کے دادا جی فوت ہو گئے، آج سارا دن بچے قرآن پڑھیں، رات تک سینکڑوں قرآن ختم ہوں گے، سب کا ثواب اس کے دادا جی کو ہدیہ کروا دینا، ایزی لوڈ کروا دینا۔ ایزی لوڈ کیوں بولا؟ اس لیے کہ ہم آپ سے دیکھ کا مطالبہ بھی، چاولوں کی ڈیمانڈ بھی، پیسوں کی ڈیمانڈ بھی۔ میں نے کہا 600-700 قرآن ان کے دادا جی کو ہدیہ کرنا، میں نے کہا تم پورا سال بھی پڑھتے رہو تو اتنے نہیں پڑھ سکو گے۔ مجھے کہنے لگا استاد جی مینوں یہ ثواب اج نہیں چاہیے، پرسوں چاہیے۔ میں تھوڑا سا کنفیوز اور پریشان ہوا، میں نے کہا پیارے دادا جی آج فوت ہوئے یا پرسوں کا پروگرام ہے؟ کہتا نہیں جی فوت تو آج ہوئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ منطق سمجھا، میں تیرا مرتے دم تک احسان مند رہوں گا۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا دادا جی آج فوت ہوئے، ثواب آج نہیں پرسوں کیوں؟ جینون سوال ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار، جینون سوال ہے یا نہیں؟ ثواب آج کیوں نہیں پرسوں کا انتظار کیوں؟ کہتا جی ساڑھے کل پرسوں نے۔ میں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں، مجھے سمجھاؤ، میں کل کا منکر نہیں ہوں، مجھے ایک مسئلہ سمجھاؤ۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا خدا نہ خواستہ کسی نوجوان کے والد کو پولیس والے کسی بھی وجہ سے پکڑ کے لے جائیں، تھانے میں بند کر دیں، بیٹے کو فون آئے آپ کے ابا جی پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے۔ لاہور والوں پڑھے لکھے ہو، اتنے شعور رکھتے ہو، سمجھدار تابع دار فرما بردار بیٹا کیا کرے گا؟ اسی دن چھڑوائے گا یا 2 دن کا انتظار کرے گا؟ او بولو یار، کھانا چھوڑے گا، آرام چھوڑے گا، دکان چھوڑے گا، جب تک ابا جی کی ضمانت نہ ہو جائے اسے چین۔ ایک بچے کو فون آیا آپ کے ابا جی پکڑے گئے، تھانے میں بند ہیں، پتر کہنے لگا بھائی 3 دن ابا جی دی چھترول ہون دیو، پرسوں اللہ خیر کیتی تے میں ضمانت کرانی ہے۔ بتاؤ میں نہیں لگاتا فتویٰ، آپ سے پوچھتا ہوں، ایسے بچے کو باپ کا تابع دار کہہ دو گے؟ آپ کہو گے بڑا نمک حرام ہے، ابا آج پکڑا گیا تو پرسوں جائے گا۔ لاہور والوں میرے جملے سنو، بس میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، توجہ کرنا یار۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم بیٹا باپ کو چھڑانے تھانے نہ بھی جائے، یہ پاکستان کے تھانے ہیں، ایک دفعہ کہو سبحان اللہ۔
سمجھ تو آ گیا ہوگا آپ کو. یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے جناب. بیٹا نہ بھی جائے, ابا جی تھانے کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی اپنی ضمانت کے 100 جگاڑ, شاید بیٹے سے پہلے ابا جی گھر واپس پہنچ جائیں, سب چلتا ہے جناب یہاں پر. اب سنو دل پر ہاتھ رکھ کر, جو بندہ مر گیا قبر میں چلا گیا وہ کس کے تھانے میں پہنچا؟ میں خدا کی قسم قبر کے لیے تھانے کا لفظ صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, ورنہ قبر اور تھانے کا کوئی جوڑ نہیں. بڑی ڈاڈی جا, بڑی سخت جگہ ہے وہ قبر. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ رب کے تھانے میں چلا گیا, وہاں کسی کی چودراہٹ, کسی کی سفارش, کسی کا فون, کسی کا دباؤ نہیں چل سکتا جناب. پوچھئے گا علماء سے. ہمارا عقیدہ ہے جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے, توجہ میرے لفظوں پہ یار, مرنے والا مر جاتا ہے, شدت سے ہر لمحہ منتظر ہوتا ہے کہ پچھلے اس کے لیے, بولو بھائی, کچھ پڑھ کے بھیجیں, ایصال ثواب کریں, کچھ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. مرنے والا قبر کے تھانے میں ایک ایک پل انتظار کرتا ہے کہ پچھلے کچھ پڑھ کے بھیجیں تو میرے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اور پچھلے اتنے ظالم ہیں کہ یہ عدالت کے جج کی طرح مرنے والے کو بھی تاریخ پہ تاریخ, کچھ جملے سمجھ آ رہے ہیں نہیں آ رہے, مرنے والے کو بھی تاریخ پہ تاریخ. تیسرے جملے سنیے گا, تیسرے دن بھیجیں گے, پھر 7ویں دن بھیجیں گے, پھر 10ویں دن بھیجیں گے, پھر 40ویں پہ بھیجیں گے, اور پھر اللہ خیر کی تھی سالانہ. بولو کیا ہے, آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے بھائی, سالانہ سالانہ سالانہ. یہ جملہ سنو لاہور والوں, پلے پڑ گیا, میں سمجھوں گا میرا آنا پورا ہو گیا. توجہ چاہوں گا جناب. اوے میرے پیارو, جن بچوں کی خاطر تم صبح سے لے کر شام تک مزدوریاں کرتے ہو, 2 ڈیوٹیاں کرتے ہو, اوور ٹائم لگاتے ہو, بعض لوگ تو حلال و حرام کی تمیز تک نہیں کرتے, لوگوں کے منہ کے نوالے, ظلم, زیادتی, رشوت, پتہ نہیں کیا کچھ. بھئی کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ جی بچوں کے لیے, بچوں کے لیے, بچوں کے لیے. تم نے جن بچوں کو کما 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 کر کھلایا لیکن انہیں دین نہیں سکھایا, تو اب سنو وہ بے دین اولاد کیا صلہ دے رہی ہے. جب تک باپ زندہ تھا, باپ سے لینے کی باری تھی تو روزانہ ابا جی پاکٹ منی روزانہ, جیب خرچہ روزانہ, کرایہ روزانہ, موبائل کا خرچہ روزانہ, سگریٹ پان نسوار روزانہ, جوتی کپڑا روزانہ. جب تک ابا زندہ تھا ابا جی سے لینے کی باری تھی روزانہ. اب باپ مر کے منو مٹی کے نیچے چلا گیا, اب باپ کو دینے کی باری آئی تو سالانہ نہیں پہنچے. یار آپ نے میرا جملہ ضائع کر دیا. خدا کے لیے توجہ توجہ. میں دیوبند کا عقیدہ, اب جس کو دیوبند کا عقیدہ سمجھ آئے, میری دلیل دل کو لگے, پھر آپ چپ رہیں گے, مجھے پنڈی پہنچنے تک دکھ ہوگا. پھر کوئی زبان چپ نہیں رہنی چاہیے, ایک دفعہ سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے, لیکن بولے وہ جس کے دل کو بات لگے. میں نے کہا جب تک باپ زندہ تھا, باپ سے لینے کی باری تھی تو روزانہ, اب باپ مر کے منو مٹی کے نیچے چلا گیا, اس کو دینے کی باری آئی تو سالانہ. میں نے کہا نا 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 نا, ہم دیوبند والے خدا کی قسم ایصال ثواب کے منکر نہیں, فاتحہ درود کے منکر نہیں, لیکن کعبے کے رب کی قسم ہم سالانہ والے نہیں, ہم روزانہ والے ہیں. بولو کس والے؟ روزانہ والے. ہم کہتے ہیں نا ابا کے ساتھ وفا کا تقاضا یہ, ابا سے روز لیتا تھا, اب ابا کو روز دیا کر. ہاں جناب, ہر نماز کے ساتھ پڑھ کے ایصال ثواب کر, صبح شام پڑھ کے ایصال ثواب کر, دن رات پڑھ کے ایصال ثواب کر, مسجد میں بیٹھا ایصال ثواب کر, دکان میں بیٹھا ایصال ثواب کر. میں اور آسان کر دیتا ہوں, ہم دیوبند والوں کا نظریہ, ہم مدارس والوں کا پیغام کیا ہے؟ ہم تمہارے نہ ختم ہونے والے مستقبل کو سنوارنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. خدا کی قسم ہم تمہارے ہمدرد ہیں, ہم تمہاری نسلوں کے خیر خواہ ہیں. آؤ ہم سے دور نہ جاؤ, آؤ ہم سے متنفر نہ ہو. سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنا تعلق مدارس سے کمزور نہ کرو, ہم تمہاری نسلوں کے بھی کتنے خیر خواہ ہیں. سنیے گا, میں اور شارٹ کر دیتا ہوں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور عالم دین گزرے. فرماتے ہیں, انہوں نے واقعہ نقل کیا, فرماتے ہیں ایک شخص نے خواب دیکھا, خواب کے اندر دیکھا کہ جناب جو ہے وہ قبرستان کی قبریں پھٹی, مردے قبروں سے نکلے اور جناب جلدی جلدی کچھ چننے لگے. خواب دیکھنے والوں نے مردوں سے پوچھا بابا تم کیا جلدی جلدی چن رہے ہو؟ انہوں نے, میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے لفظ اپنے ایڈ کر رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کرنا. جب پوچھا یہ تم مردے جلدی جلدی کیا چن رہے ہو, تو قبرستان کہ مردے کہنے لگے جناب ہم دنیا میں اپنے پیچھے جو رشتہ دار دوست یار چھوڑ کر آئے وہ سالانہ والے ہیں. یہ میرے لفظ ہے. یہ کس والے ہیں؟
سالانہ والے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہ کبھی کبھی ہمارا خیال آتا ہے تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, پڑھ کے بخش دیتے ہیں. چونکہ وہ کبھی کبھی بھیجتے ہیں, جو بھیجتے ہیں وہ جھنگا ہوتا ہے, جو جھنگا ہے اس کو جلدی جلدی کیا کر رہے ہیں, چن رہے ہیں کہ کہیں جھنگے سے بھی محروم نہ ہو جائیں. ایک مردہ قبر سے نکلا, ٹیک لگا کے مدے سے بیٹھا. اس نے کہا بھائی لگتا ہے تیرا پیچھے سالانہ والا بھی, تو بالکل ہی جناب ہر طرف سے فارغ, یہ تو پھر سالانہ والے, تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا, تیرا ثواب بھیجنے والا پیچھے کوئی نہیں. سنیے گا جواب ذرا, بولیے گا میرے ساتھ. وہ کہنے لگا نو 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 بابا, یہ سارے سالانہ والے, میں روزانہ والا. اس نے کہا جی وہ کس طرح؟ کہا میں پیچھے اپنا بیٹا حافظ قرآن بنا کے چھوڑ کے آیا ہوں, ہر روز قرآن پڑھ کے ہدیہ مجھے بھیجا کرتا ہے. بلکہ دوسرے لفظوں میں اس نے کہا یہ سارے پرچون والے, میں تھوک والا, ان کا تو آتا ہی تھوڑا تھوڑا ہے اس لیے چن رہے ہیں, میرا آتا ہی تھوک کے حساب سے مجھے چننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو بڑا تجسس ہوا خواب دیکھنے والے کو. اس نے کہا یار تیرا بچہ بڑا خوش نصیب, روز ایک قرآن پڑھ کے تجھے بھیجتا ہے, ذرا اپنے بچے کا عطا پتہ ایڈریس تو بتا. خواب میں اس مردے سے پوچھا, اس نے ڈیٹیل بتائی. اگلے دن وہ جاگ کر اسی ایڈریس کے مطابق ایک بازار میں پہنچا, ایک مٹھائی کی دکان پہ دیکھا, ایک خوبصورت باریش نوجوان مٹھائی دے رہا ہے, گاہکوں کا رش لگا ہے. جب فارغ ہوا, سلام دعا اور حال احوال تعارف پوچھا, وہی بندہ نکلا جو قبر والے نے بتایا تھا. اس نے کہا بابا تو کرتا کیا ہے؟ کہا مٹھائی کا بزنس کرتا ہوں. کہا تیری تعلیم کیا ہے؟ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں, میرے سینے میں رب کا قرآن ہے. کہا تیری روز کی روٹین کیا ہے؟ وہ دکاندار کہنے لگا میں گھر سے دکان پہ آتا ہوں, ادھر میری دکان کا تالا کھلتا ہے, ادھر میری زبان کا تالا کھلتا ہے, ہاتھ میرے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں, زبان میری رب کے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاتی ہے, سارا دن میں قرآن پڑھتا ہوں. رات کو دکان بند کر کے جب بستر پہ سونے کے لیے میں لیٹتا ہوں فارغ ہو کر, تو میں ایک قرآن مکمل کر کے اپنے والد کو ہدیہ بھیج چکا ہوتا ہوں. میں اس سے بڑا متاثر ہوا. میں نے کہا یار ایک بات تو بتا. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا یار 5 سپارے بھی تو پڑھ سکتا تھا, 10-15 بھی تو پڑھ سکتا تھا, یہ ڈیلی ایک قرآن پڑھنا ضروری ہے کہ تو اتنی مشقت کرتا ہے, ڈیلی یہ قرآن اپنے باپ کو ہدیہ کرتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا جناب بات یہ ہے, میرے والد صاحب جب زندہ تھے, میرے والد نے بلا کر مجھے ایک دن وصیت کی. کہا میرے بچے میں نے 2 چیزیں تجھے دی ہیں, ایک دکان کا بزنس تجھے دیا, دوسرا تجھے حافظ قرآن بنا کر قرآن تیرے سینے میں ڈالا. ایک تجھے قرآن دیا, دوسرا تجھے دکان دی, لیکن میرے بچے میری بات دل پر لکھ لے, یہ جو دکان میں نے تجھے دی ہے یہ تیرے لیے دی ہے, اس کا نفع تو نے کھانا ہے, اور یہ جو تیرے سینے میں میں نے قرآن ڈالا, حافظ بنایا, یہ قرآن کا حافظ میں نے تجھے تیرے لیے نہیں اپنے لیے بنایا ہے. میرے بچے میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب میری زندگی کا چراغ گل ہو جائے, اگر میں مر جاؤں میری وصیت یاد رکھنا کہ اگر دکان کا نفع ڈیلی پورا ملے تو قرآن کا نفع بھی مجھے ڈیلی پورا دینا ہے. بے وفائی نہ کرنا. اب دکان تو باپ کے مرنے کے بعد خوب چلتی ہے, میں جیبیں بھر کے دن بھر کی کمائی لے کر آتا ہوں, مجھے شرم اور حیا آتی ہے کہ میں دکان کا نفع پورا لوں, باپ کو قرآن کا نفع 5-10 پارے کا دوں. ایسا نہیں ہو سکتا, میری ڈیلی کی روٹین ہے, دکان کا نفع بھی پورا لیتا ہوں, باپ کو قرآن کا نفع بھی پورا دیتا ہوں. اور میں کہتا ہوں مارکیٹ پوری کا چکر لگاؤ, تمہیں یہ روزانہ والے سوائے مدرسے کے اور کہیں بھی بولو کوئی مل سکتے ہیں تمہیں؟ لاؤ پھر اس فیکٹری کا نام مجھے بتاؤ جو صبح شام پہلی آنکھ کھلے تو رب کے قرآن پہ پڑھے, رات کو سونے سے پہلے آخری نگاہ پڑے تو رب کے قرآن پہ پڑھے. ہم تو اتنے روزانہ والے ہیں. میں ایک رات دیر سفر سے اپنے مدرسے واپس پہنچا, بچے سوئے ہوئے تھے, جس حال میں سوئے ہوئے بچے, میں نے رات 2 بجے دل چاہا کہ میں چکر لگاؤں دیکھوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, 0 کا بلب جل رہا تھا. میں نے دیکھا ہال میں جا کر رات 2 بجے مجھے کہیں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی. میں حیران ہوا یا اللہ 2 بجے کون بچہ تلاوت کر رہا ہے. جب میں آواز کے قریب پہنچا تو حیران ہو گیا, رات کو خواب میں سوئے ہوئے 10 سال کا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. میں نے کہا ہم تو اتنے روزانہ والے کہ جیتے جاگتے تو پڑھتے ہی ہیں, رات کو سوئے ہوئے بھی زبان پر رب کا قرآن جاری ہوا کرتا ہے. اس مجمع میں مجھے بتاؤ کون کون نیت کرتا ہے روزانہ والا بننے کی؟ مجھے خوش کر رہے ہو یا رب کے لیے کہہ رہے ہو؟ کہو انشاءاللہ. روزانہ والا تبھی بنو گے جب اپنا بچہ کیا بنے گا؟ سارے بولو اپنا بچہ کیا بنے گا؟
میں مر جاؤں میری چارپائی کے سرہانے بیٹا کھڑا ہو، پاؤں کی جانب بیٹی کھڑے ہو، دائیں جانب بھانجے بھتیجے کھڑے ہوں، بائیں جانب پوتے نواسے کھڑے ہوں، مجھے قرآن کے سائے میں رخصت کریں، رات دن میرے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، مجھے ٹھیکے پہ بلا کر قرآن پڑھوانے کی ضرورت نہ پڑے، مجھے چندہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، مولوی صاحب سورہ یاسین پڑھ دیو، قاری صاحب سورہ ملک پڑھ دیو، فلاں جاب 2 پارے پڑھ دو۔ یہ چندے کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے کہ گھر میں کسی کو پڑھنا نہیں آتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، خدا کے لیے ہم منع نہیں کرتے، اپنے بچے کو کالج نہ پڑھاؤ، اسکول نہ پڑھاؤ، یونیورسٹی نہ پڑھاؤ، ڈاکٹر انجینئر نہ بناؤ، سب کچھ بناؤ، ہم منع نہیں کرتے، بس اتنا ضرور کہتے ہیں جتنا دنیا میں رہنا اتنا اس کا سرمایہ اکٹھا کرو، جتنا مرنے کے بعد وہاں رہنا اتنا اس کا سرمایہ اکٹھا کرو۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جہاں 4 دن رہنا وہاں ساری توانائی لگا دی، اور جس مستقبل نے ہمیشہ کے لیے واسطہ پڑھنا اس کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں ہمارے بچوں کے پاس، مدرسے کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا۔ ہم منع نہیں کرتے کالج یونیورسٹی سے۔ بڑا غلط فہمی پھیلاتا ہے وہ بندہ جو کہتا ہے جی مولوی کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، لوگوں کو جدید تعلیم سے روکتے ہیں، کمپیوٹر سائنس سے روکتے ہیں۔ یہ عنوان پھر کبھی صحیح، میں تفصیل میں بالکل نہیں گیا، کبھی موقع ملا تو میں اس پر تفصیلاً بھی بات کروں گا۔ میں کہتا ہوں آؤ ہمارے مدرسوں میں دیکھو، ہم مدرسوں کی چٹائیوں پر قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سائنس بھی پڑھاتے ہیں، فزکس کیمسٹری بھی پڑھاتے ہیں، الجبرا میتھمیٹکس کی تھیوریاں بھی پڑھاتے ہیں۔ ان بچوں کو او لیول اے لیول کی تعلیم بھی مدرسوں کی چٹائیوں پر دیتے ہیں، اور بینکنگ سکھاتے ہیں، معیشت سکھاتے ہیں، اکانومی سکھاتے ہیں، جرنلزم سکھاتے ہیں، معاشیات سکھاتے ہیں۔ کون سا وہ زندگی گزارنے کا فن ہے جو ان مدرسوں کی چٹائیوں پر نہیں سکھایا جاتا؟ تمہیں کسی نے غلط پٹی پڑھائی؟ ہاں جناب، ہم کہتے ہیں پہلا نمبر رب کے قرآن کا، نبی کے فرمان کا، شریعت کے علم کا، دوسرا نمبر کس کا؟ انگریزی کا، اور جناب سائنس کا، کمپیوٹر کا۔ ترتیب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھو۔ تم نے اسکولوں کالجوں میں پہلا نمبر انگریزی کو دیا، اسلامیات کو جھنگے میں رکھا، قرآن مجید کے ترجمے کو تم نے جھنگے میں رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ جھنگے میں رکھنے کی چیز نہیں، اس کو پرائرٹی دو، اولیت دو، فوقیت دو، پہلا نمبر دو۔ ہاں ہم کہتے ہیں جناب الف سے انار بنتا ہے، الف سے اللہ بھی تو بنتا ہے، بے سے بکری بنتی ہے، بے سے بسم اللہ بھی تو بنتی ہے، تے سے تختی بنتی ہے، تے سے تلاوت بھی تو بنتی ہے، جیم سے جہاز بنتا ہے، جیم سے جہاد بھی تو بنتا ہے، دال سے دوات بنتی ہے، دال سے دین و دنیا کی دولت بھی تو بنتی ہے، نون سے نلکا بنتا ہے، نون سے نماز بھی تو بنتی ہے، واو سے ورق بنتا ہے، واو سے وضو بھی تو بنتا ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں اپنے بچے کو الفاظ کی پہچان بھی کراتا جا، اس کا ایمان بھی بناتا جا۔ مرنے کے بعد نہ ختم ہونے والے مستقبل کو یہاں سنوارا جاتا ہے بابا۔ جس کو ایمان ہے اس مستقبل کے لیے بھی مجھے فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کی شکل میں نے سرمایہ اور توشہ جمع کرنا ہے، وہ نیت کرو۔ سارے نہیں تو کم از کم اپنے بیٹوں یا بیٹیوں میں سے ایک بچہ یا بچی مدرسے کے حوالے کریں گے انشاءاللہ۔ اونچی کہہ دو انشاءاللہ۔ اپنا تعلق مضبوط کرو گے، مدارس کا بال و جان سے خادم بنو گے، ترجمان بنو گے، دفاع کرو گے انشاءاللہ۔ مالی طور پر بھی اللہ نے وسعت دی ہے تو ان مدرسوں پر اپنا مال خرچ کرو گے انشاءاللہ۔ اب بہت سارے موضوعات میرے ذہن میں مچل رہے تھے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یار زندہ ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔